بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے ہم اچیور بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کا فہم لینا، قرآن پاک کو یاد کرنا بہت آسان ہے اور ہر ایج میں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ زندہ مثال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کی ایج اس وقت عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال۔ تو اس سے بڑے بھی کچھ صحابہ تھے، اس سے چھوٹے بھی کچھ صحابہ تھے، اس کی عمر کے بھی کچھ صحابہ تھے، تو سب نے دین حاصل کیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ آسان ہے، دین آسان ہے، اور قرآن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ قرآن پاک اب ہم حاصل کریں گے، اب ہم سمجھیں گے تو ہمیں کیا ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی جو یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہیں، بلکہ بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے۔ وہ ہم یہاں پہ پڑھانے والے اور ہم پڑھنے والے، یہاں پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ملے ہیں، ہم بہترین لوگوں میں سے۔ اور ہمیں ایک تو ہم بہترین لوگ ہیں، یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، کامیابی ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مقصد ہی رکھا ہے، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، پھر اس کی اشاعت کریں۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن جس چیز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں وہ ہمیں کرنے اور ان کو کرنے کا حکم آگے بھی ہمیں دینا ہے، اور جس سے ہمیں روکنا ہے اس سے ہمیں روکنا ہے، اور آگے بھی روکنے کی دعوت دینی، اس سے روکنا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو کہا کہ یہ نبیوں کا کام ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تعریف فرمائے، یعنی کہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کہ ہم ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جس امت کے لیے بہت سارے نبیوں نے بھی دعا کی تھی، یا اللہ ہمیں آخری نبی کے امت میں سے پیدا کر، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بنا دعا کیے ہوئے، دیکھو بنا دعا کیے، بنا روئے دھوئے ہمیں ایمان بھی ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی ہم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، چوتھا پارہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب یہ قرآن ہمیں سیکھنا کیوں ہے، پڑھنا کیوں ہے، پھر سیکھ کے پڑھنا، پھر پڑھانا، پھر آگے پہنچانا، پھر اس کے ذریعے سے خود بھی نیک کام کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کو بجا لانا، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کنتم خیر امت، تم بہترین امت میں سے ہو، یہ ہمارے لیے بیان، ہمارے لیے بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت، تم بہترین امت میں سے ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا، چن کے نکالا گیا، یا تو اس کشر پر چمنا ثیرت آئے اس کارڈنا، اخرجت للناس، لوگوں میں سے چن کے نکالا گیا، تامرون، کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ ہمارا کام ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ تو وجہ اس کی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے اور نہیں عن المنکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امر بالمعروف یعنی نیک کام کرنے ہیں، اور نیک کام کرنے کا حکم بھی دینا ہے، اس کی اشاعت کرنی ہے، اور برے کاموں سے رکنا ہے، اور برے کاموں سے دوسروں کو روکنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو یہ تب ہوگا جب ہم دین سیکھیں، دین کو حاصل کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، تو یہ ہمارا دین ہے۔ کیوں؟ اب یہ قرآن پاک صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم ایک چیز، یہ میں نے کیوں کہا قرآن پاک کو سمجھے، یہی ہمارا دین ہے، یہی سب کچھ ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک یہاں پہ آپ کو ملے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہر وقت ہر نماز میں، ہر رکعت میں، بلکہ نماز ہی نہیں، 5 وقت نہیں، بلکہ 5 وقتوں کی ہر رکعت میں اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں، جسے سورہ فاتحہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے
جو کہ نماز کا جز لا ينفق ہے، اس کے بنا نماز ہی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز میں کیا نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ اب یہ سورہ فاتحہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ ایک انسان کو دکھایا گیا، اے انسان اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی داتا ہے، وہی سب کچھ ہے، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان کے صفات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اپنے آپ کو جھکائے، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب جو ہم ہر نماز میں جو مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، جو یہاں پہ میں نے یہ نکالا، یہاں پہ الگ سے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہم ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے نا کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ نماز کا موٹیو یہ ہے، نماز کا مقصد یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ جو ہماری نماز ہے وہ ایک انسان کو برے کاموں سے، بے حیائی سے روکے۔ مگر بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، ہم نماز کس کے سامنے پڑھتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جو ہر رکعت میں ہمیں پڑھنا لازمن اور ضروری ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، اور اس میں ایک یہ دعا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ دکھا دیجئے ہم کو صراط، ایسا راستہ مستقیم جو بالکل سیدھا ہے، صراط المستقیم جو سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے کہا کہ دین سیکھنا اور قرآن پاک کو سیکھنا یہی ہمارا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سیکھنا، اس کا فہم لینا، بس یہ وہ چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ایک فرمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو سمجھنا، اس سے ہمارے لاکھوں کروڑوں مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو سمجھنا، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو پڑھنا، اس سے ہمارے لاکھوں کروڑوں مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ جو ہم یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ دکھا دیجئے آپ ہم کو سیدھا راستہ۔ اب یہ ہم نے سوال کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے ہمیں سیدھا راستہ دیا، کہاں سے؟ دوسرا سورہ جب شروع ہوتا ہے الف لام میم سے لے کے الناس تک، یعنی پورا قرآن پاک یہ دیا کہ جاؤ، یہ جو قرآن پاک ہے یہ آپ کا سیدھا راستہ ہے، آپ اس کو سمجھ کے، آپ اس کو پڑھ کے، اس میں ماسٹری کر کے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو یہی سیدھا راستہ ہے جو آپ مجھ سے سوال کرتے ہو ہر نماز میں، ہر رکعت میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، وہاں پہ لکھا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، کہ جو ابھی ہم نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا راستہ، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن پاک عطا کیا۔ اب یہ قرآن پاک جو ہے، اب یہ سیدھا راستہ ہے تو کیسا راستہ ہے؟ تو قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن پاک، یہدی رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ راستہ دکھاتا ہے، کون سا راستہ؟ للتی ہے اقوم، وہ راستہ ہی اقوم جو بالکل سیدھا ہے، ہی اقوم جو بالکل سیدھا ہے۔ گو قرآن پاک کو جس نے تھام کے پکڑا، جس نے قرآن پاک کو پکڑا، جس نے قرآن پاک کو سمجھا، جس نے قرآن پاک کے ساتھ اپنی زندگی کو ایسوسیٹ کیا، تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تو ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو تو آپ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، اس میں سے ایک قرآن پاک بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اب یہ سیدھا راستہ، اب مسئلہ ہے یہ سیدھا راستہ ایک مسلمان کو، اب اس کو کسی نے جھنجھوڑا، بلکہ میں اگر ہم کشمیری میں دیکھیں تو کشر پٲٹھۍ چھِ تتھ ونان کہ اخ انسان آو یہ اوس نہٕ سمجھا ونجا کہین، یہ تل کٲنٛسہِ دِژنس ہلروون، دوٚپنس ہو ژٕ چھُکھ مسلمان، ہمیں کسی نے بتایا تم مسلمان ہو، اپنی ایمان کی قدر کرو، اب اپنا راستہ ڈھونڈو، اور وہ صحیح راستہ کون سا ہے؟
اب وہ صحیح راستہ ہمیں ملا قرآن پاک، مگر اس صحیح راستے پر ہمارا دشمن بھی کھڑا ہے۔ کون سا دشمن؟ اب دیکھیں سورہ آراف کی آیت، یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ کو یاد ہوگا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا قصہ قرآن پاک میں 7 جگہ پہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان سے، ابلیس سے، ما منعك، کس چیز نے تجھ کو روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتك، جب کہ میں نے آپ کو حکم دیا، میں نے تجھے حکم دیا۔ اب یہ قصہ کیا ہے؟ اب یہ تھوڑا سا ہمیں اور آگے جانا پڑے گا۔ اب دیکھیں پھر ہم سورہ آراف کی ان آیتوں کو دیکھیں گے۔ اب یہ سورہ ہجر، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان قال فخرج منها فإنك رجيم، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر سب فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اب آدم کو سجدہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، اب یہ پتہ نہ تھا کہ اب حکم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے، کیونکہ یہ ابلیس جو تھا نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی دربار میں بیٹھ یہ فرشتوں کے ساتھ اس کا بھی اٹھنا بیٹھنا کیوں کیسے وہ بھی الگ ایک یہ ہے، تو انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے اس کو بھی۔ بہرحال ابلیس بھی وہیں پہ تھا، تو اس کو بھی حکم ملا سجدہ کرو، جو بھی مخلوق وہاں پہ تھی اس کو، ان کو حکم تھا کہ آپ کیا کرو، سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اب ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا، حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اب دیکھیں قال اللہ تبارک فخرج منها، نکل جاؤ، فخرج نکل جاؤ، منها یہاں سے، فإنك رجیم، اس لیے کہ تو مردود ہے، رجیم ہے۔ اب یہ نکالا گیا اس کو، وَإِنَّ، اور بے شک، عَلَيْكَ، تجھ پر، لعنت الى یوم الدین، تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت کی دوری ہے، لعنت جسے کہتے ہیں، تجھ پر لعنت ہے الی یوم الدین، کب تک؟ یعنی یوم جزا تک، قیامت کے دن تک۔ اب قیامت کے دن تک بتایا، تو قیامت کے بعد تو اس کا انجام ایسا ہوگا کہ قیامت کے بعد کیا کرنا ہے، قیامت کے بعد اس کو پنشمنٹ ملے گی، اس کو بھی اور جو بھی اس کے ساتھ ہوں گے تو ان کو بھی، جو اس کا ماننا، اس کا کہنا مانتے ہیں، تو ان کو بھی اسی کے ساتھ حشر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو الی یوم الدین۔ اب یہ شیطان تھا، یہ بہت چالاک بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، اس نے کہا کہ چلو مجھ پہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نکالا یہاں سے، اب مجھے نکالا کس وجہ سے؟ وہ بھی اس کے ذہن میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، جب تک آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا تھا تب تک میں عیش کر کے یہاں پہ بیٹھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بنا تو اس کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا گیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ میرا دشمن ہے، اب اس نے اب کہا تو مجھے مہلت تو مل گئی، اب یہ مہلت مانگنے لگا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے